بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے اچھے لوگ ہم سے رشتوں کے لیے رابطہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے اس اعتماد پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی مرزا صاحب تشریف لائے، ان کا تعلق گجرات سے بھی ہے، ناروے کی شہریت ہے ماشاءاللہ، اور 60 سال عمر ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے خوبصورت ہے، رنگ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، اور قد بھی اچھا ہے، 6 فٹ کے قریب ہے، اور سمارٹ ہے ماشاءاللہ، کوئی نقص بیماری نہیں۔ ناروے کی نیشنلٹی ہے، پنجابی ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، ہاں جی۔ تعلیم دنیاوی اتنی زیادہ تو ڈگریاں نہیں لی، لیکن ماشاءاللہ صلاحیتیں ڈگریاں والوں سے بھی زیادہ ہیں، اور ان کو وہاں سے پینشن بھی آ رہی ہے، اور اللہ پاک نے اچھی خاصی پراپرٹی لاہور میں گجرات میں دونوں جگہ دی ہے، تو لاکھوں روپے ان کی ماہانہ آمدن ہے، اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے، بینک بیلنس، جائیداد، گاڑی۔ تو والدہ حیات ہیں اور والدہ کی خدمت کی سعادت سمجھتے ہیں، اگرچہ وہاں پر بھی رہ سکتے ہیں لیکن یہاں والدہ کی خدمت کی سعادت سمجھتے ہوئے یہاں مقیم ہے آج کل۔ تو باقی مسلک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اس چکر میں نہیں پڑتے، یہ بس مطلقاً مسلمان ہیں، اور ماشاءاللہ سب کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جیسے ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب کے رب ہمارے، ایسے ماشاءاللہ سب سے محبت کرتے ہیں۔ 3 بھائی 3 بہنیں، سب شادی شدہ۔ اچھا جی، داڑھی فی الحال چھوٹی ہے لیکن پوری کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے، مرنے سے پہلے انشاءاللہ۔ تو جو کرنا ہے تو پھر جلدی کریں انشاءاللہ، اللہ پاک خوش رکھے۔ ایک صاحب نے داڑھی رکھی، کسی نے کہا تیری شادی کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جب میں نے جس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کی ہے نا، اللہ نے اس کو 11 بیویاں دی تھی، اللہ مجھے بھی 2 3 4 دے دے گا، ہے جی الحمدللہ۔ بہت سارے ہمارے داڑھی والے دوست ہیں جن کی 3 3 4 4 شادیاں۔ مولانا آپ کی کتنی؟ ہمیں 3 کی ہیں۔ 3 ماشاءاللہ۔ اور کتنے بچے؟ 15 بچے ہیں الحمدللہ۔ 15 بچے، یہ ہے مرد افریقہ کے۔ الحمدللہ دیکھو اس زمانے میں حدیث میں بھی ثابت ہے کہ آخر الزمان میں مستورات کا تعداد زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو اس کا نام کیا، جو عورتیں ہیں یہ ہمارا بچیاں ہیں، ہمارا بہنیں ہیں، ہمارا ماں ہے، تو بھائی کون سنبھالے گی؟ یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ابھی آج کل میں فتویٰ علماء کیا کہتے ہیں کہ جن کے اندر استعداد ہو 2 رکھے تو اس کے لیے فرض ہے 2 رکھنا، جن کی استعداد 3 ہے تو 3 رکھنا فرض ہے۔ اچھا، سمجھ میں آیا؟ یعنی اس کے اندر ہر لحاظ سے استعداد، کھلائے پلائے، گھر کا اعتبار سے ہر لحاظ سے ان کی استعداد فرض ہے، تو بھائی اچھا بعض دفعہ مولانا آپ کا تجربہ بھی ہے، آپ کے ملک کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں، اللہ پاک سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں ہمارے ہندو پاک کو بھی آپ کی اس سنت میں تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پاکستان یعنی برصغیر یہ ہندوؤں کے رواج ہیں، یہ مسلمانوں کے رواج نہیں ہے۔ جی جی، کوئی ایسا صحابی کو نکال لیا ہو جن کے ایک بیوی ہو، جتنے جو بڑے صحابہ ہیں نا ان کا تمام صحابہ اکا دکا کوئی ملتے ہیں جن کی ایک شادی، تو یہ سنت ہے۔ اور بھائی ان کو سنبھالا، بھائی شرم کی بات نہیں ہے، میرا ابو فوت ہو گیا، اچھا اس وقت آپ کے ساتھ ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، جی جی 1990 میں ابو فوت ہو گئے، جی جی، تو میں گیا فوراً چاڈ اپنا کنٹری میں، تو ان کے والد صاحب کے ماتحت 2 بیویاں تھیں، تو میں نے دو ماں کو بلا کے بٹھایا کہ بھائی ابھی تمہارا عمر چھوٹا ہے، اتنے بڑے نہیں اب لوگ، ابھی کوئی گھر میں نہ رہے، سب ان کو شادی ہونی چاہیے۔ اچھا، تو دوسرا بھائی سے بات کر رہے ہیں، یہ دینی مسئلہ ہے، تو الحمدللہ دونوں ماں جو میرا ابو کا ان کو شادی میں نے کروا دی۔ بہت اچھا، بہت الحمدللہ ابھی دونوں ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم اسلام کو دیکھیں، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو دیکھیں، یہ نہ کہ میرا ابو فوت ہو گیا تو میرا ماں کسی اور کے ساتھ شادی نہ، لا حول ولا یہ ان کا حالانکہ جب میرا ابو فوت ہو گیا تو میرا ماں کا اس کا نام کیا عمر وہ 40 سال نہیں، اچھا بھائی ان کا نقصان ہے۔ دوسرا بھائی نے کچھ گڑبڑ شروع کی، مگر بھائی یہ غلط، یہ کا حکم ہے، یہ دین ہے، ان کو کیوں ہم ان کو جیل میں باندھ رکھیں؟ تو الحمدللہ ان کو شادی ہوا، اور میں ان کو زیارت کے لیے بھی گئے، وہ سعودی میں رہتے تھے جدہ میں، اچھا ہاں جی وہاں اپنی شادی کروایا، شادی کروایا، الحمدللہ ان کو شادی ہو گیا الحمدللہ، لیکن پھر بھی ہم تو چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اور اولاد دے، لیکن اللہ نے نہیں دی ہے، لیکن بہرحال شادی ہو گئی۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں میں صرف 1 شادی کماری اور باقی زیادہ بیواؤں سے کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر،
جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے اور آخرت میں جنت چاہتا ہے، اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی خوبصورت نمونہ ہے. اچھا میرا جو میں نے 3 کی ہیں شادی، ابھی میرا 3 ہے. جو پہلی والی یہ کنواری ہے باقرہ. اچھا. لیکن جو دوسرا بعد والی جو دوسری اور تیسری وہ سب مطلقہ ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی. اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کوئی عیب نہیں اس میں. جی جی. اور ان کو سنبھالنا ہے، ان کو حفاظت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم امتی ہیں. ایک ہے وقتی طور پہ ان کی کفالت کرنا، ان کو 2-4 ہزار. بھائی 2-4 ہزار سے کیا بنتا ہے آج؟ کچھ نہیں. آپ اپنی بیویوں کو دیکھیں، ان کا 2-4 ہزار مہینہ دیں، وہ کر سکتے ہیں. ایک دن کا خرچہ ہے. تو آپ 2-4 ہزار دے کے بڑے فن خواہ بنتے ہیں. تو بھائی مستقل کفالت کریں. اگلے دن ہم نے ایک ویڈیو بنائی، ہم نے کہا کہ جو یتیم بچوں سمیت بیوہ کی کفالت کرے گا اس کی بڑی فضیلت ہے. جو صرف بیوہ کے لیے چلتا پھرتا ہے، اللہ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جتنے بال اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور ایک نیکی کی قیمت آپ کی 2-4 کروڑ کی جائیداد سے نہیں، ساری دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی ایک نیکی ہے. اور ایک ہاتھ پھیرتے ہی جتنے بال اتنی نیکیاں مل گئیں. نہ میرا زور لگا نہ کوئی پیسہ لگا ہے جی، مفت میں اتنی ساری نیکیاں. صرف ہاتھ پھیرنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں. جب میں اس یتیم بچے کو مستقل اپنی کفالت میں لوں گا تو اللہ خوش ہو کر مجھے کتنا انعامات سے نوازیں گے. اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں بالکل قریب، انا وکافل الیتیم کہاتین ہیں جی. تو اس حدیث کی لوگ یتیم بچوں سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کھا جائیں گے. بھائی اللہ نہ کرے. بھائی یتیم بچے الحمدللہ کتنے ہم نے دیکھا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں، اپنے بچوں سے بڑھ کر وہ آپ کی قدر کرتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان یتیم بچوں نے آپ کو کھا گئے کچا کھا گئے، لیکن اس کی برکت سے آپ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں مل گئی، تو میں کہہ رہا ہوں یہ تھوڑی سی مشقت پر کے مقابلے میں وہ ہمیشہ کی حضور کی رفاقت سستا سودا ہے. لیکن ہم تو خیر کے لیے قدم بڑھائیں، باقی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نفل پڑھیں. تو اس لیے اچھا، تو آپ کا میں تعارف کروا رہا تھا. ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، پڑھتے رہتے ہیں. ہر فن مولا ہے، مختلف صلاحیتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں. ان کی ڈیمانڈ ہے شادی شدہ ہو، لیٹ میرج ہے کوئی ہے جی، غیر شادی شدہ ہو، 35 سے 40 سال تک کی عمر کی ہوں ہے جی، اور قد بھی مناسب ہو، رنگ بھی، یعنی ان کو خاص ڈیمانڈ نہیں، بس دینداری ہو، شرافت ہو بس. اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں، یعنی جو اہل حق دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، کوئی بھی ہو جی بھی ہے. اچھا جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، بالکل. جو کپڑے پہن کے آئیں گی وہ بھی انشاءاللہ مہیا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، ان کی طرف سے کوئی لالچ نہیں. اچھا جی، اب پہلے بیوی بھی ہے، ان سے بچے بھی ہیں، 5 بچے ہیں ماشاءاللہ، 5 کے 5 ناروے میں اپنے سیٹل ہیں. اور بیوی بھی ماشاءاللہ خوش ہے. وہ ادھر ہیں، اب یہ ادھر ہیں. اب یہ یہاں پر والدہ کی خدمت کی سعادت بھی ان کو ملی ہوئی ہے، تو یہ یہاں لاہور میں بھی رکھ سکتے ہیں، گجرات میں بھی رکھ سکتے ہیں، رضامندی سے جہاں بھی مشورہ ہو جائے اور جہاں پر بھی ان کی خوشی ہو اور آپ کی خوشی ہو، سہولت ہو. تو الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی. اور یہ دیکھیں اس عمر میں ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، ان کا نعرہ تو یہ ہے کہ شادی کی ضرورت ہے. اللہ ان کو ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے ہے جی. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت میں یہ ان کے لیے گناہ کرنا کوئی مشکل نہیں. قدم قدم پہ گناہ کی دعوت مل رہی ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. اور یہ جو اس وقت سیلاب آئے ہیں اور عذاب آئے ہیں، پہلے کرونا نے کمر توڑی، کرونا سے فارغ ہوئے مہنگائی نے کمر توڑی، پیٹرول ہے جی چھلانگے مار رہا تھا ہے جی، کمر ٹوٹی غریبوں کی. پھر اس کے بعد پھر بھی رجوع نہیں کیا ہم نے. پھر اللہ نے اس سے بڑھ کر سیلاب کا ایسا عذاب بھیجا، کہتے ہیں جی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی سیلاب نہیں. او بھائی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے گناہ بھی نہیں ہوئے. یہ جو آیا نا فتنہ، اور اس میں دنیا بھر کا گند آیا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں خباثت پھیل گئی. اس سے زیادہ جو نقصان تو ہے ہمارا رزق حلال ہے جی، ہمارا رزق حلال نہیں ہے پاکستان میں بالخصوص. یہ رزق حلال میں کمی، سود کے ذریعے اللہ رسول سے جنگ، اور تیسرا اس میں بے حیائی. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. مولانا آپ ماشاءاللہ جید علماء سے پڑھیں، اور آج آپ کا ماشاءاللہ بیان بھی سنا اور آپ کے ساتھ گپ شپ رہی. مولانا ماشاءاللہ اردو، عربی، کئی زبانیں جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کا اللہ پاک نے بہت، اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے. آپ سے میں یہ ایک چھوٹا سا میں ایک علمی بات کرنے لگا ہوں.
آپ اس میں اگر صحیح ہو تو تائید فرمائیے، ورنہ آپ اس میں تردید کیجیے، اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا آپ تردید کرنے میں نہیں جھجکتے۔ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت دونوں جگہ ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ جو لوگ بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں، بچیوں کی شادی کا شدید تقاضا پیدا ہو رہا ہے، اور پہلے بھی ہر بچی جو بالغ ہوتا ہے نا، وہ صدیوں پہلے جب سے اللہ نے انسان کو بنایا، جب بھی بچی پیدا ہوتی ہے، جیسے ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہر بالغ ہوتے ہی بچی کو نکاح کی ضرورت اللہ پاک نے رکھی ہے، چاہے وہ جتنا مرضی نیک ہو، جتنا مرضی بزرگ ہو، اس کو یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ تو نکاح کی ضرورت پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ کا یہ حکم پورا کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی کے ساتھ آرڈر ہے کہ شادی کرو، ورنہ انما اسمہ علی ابیہ، نہیں کرو گے تو گناہ تمہارے ماں باپ کو ہوگا، باپ کو ہوگا اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اگر وہ بیچارہ کرنا چاہ رہا ہے، بیوی اور ماں جو ہے رکاوٹ بن رہی نہیں، پہلے 100 ڈگریاں لینی ہے، پھر جو ہے شادی کروانی ہے، تو پھر جو ہے ماں کو گناہ ہوگا۔ اور جو بچیوں کو شادی میں تاخیر کرتے ہیں، شادی کے تقاضے کے باوجود ان کو مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں، اللہ کی قسم یہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اور ان بدبختوں کے لیے دنیا آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب کی اللہ قرآن میں دھمکی دے رہا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح ہے، تو قرآن کو نہیں کر سکتا، آپ نے تو جو ذکر کی ہے قرآن اور حدیث ہے۔ اچھا دوسرا، جو لوگ رسم و رواج میں شادیوں کو جکڑتے جا رہے ہیں، شادی کو مشکل مہنگا بناتے جا رہے ہیں، مصیبت بناتے جا رہے ہیں، وہ لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا آخر میں دردناک عذاب کی قرآن کی روح سے دھمکی ہے۔ تیسرا، جو لوگ رنڈوے مردوں کو اور بیوہ مطلقہ عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بھائی اب اس کی ضرورت کیا ہے، اب یہ بچوں کے سر پہ جیے، تو جو اس طرح یعنی ان کی شادیاں نہیں کرتے، یا وہ خود شادی نہیں کرتی بیوہ مطلقہ، یا وہ رنڈوے شادی نہیں کرتے، 50 سال عمر اور بغیر شادی کے پھر رہے، بس اب تو ایسے ہی میں نے شادی ایسے ہی رہنا بغیر نکاح کے۔ تو اس طرح جو بغیر نکاح کے رہتے ہیں، وہ گویا کہ ایمان والا بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب کی دھمکی۔ اچھا جو بیوہ مطلقہ سمجھتے مجھے ضرورت نہیں ہے، یا وہ مرد سمجھتا ہے میں 50-60 سال کا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، بھائی میں امید کرتا ہوں کہ تو پاک دامنی کے ساتھ زندگی پوری کر لے گا، لیکن ہو سکتا ہے تیری دیکھا دیکھی اور جو معاشرے میں یوں بے نکاح رہنے کا ماحول بنے گا ہندوؤں کی طرح، اور ان سے جو گناہ ہوں گے، بے احتیاطیاں ہوں گی، ان کا گناہ بھی تجھ بے وقوف کو ملے گا کہ تو نے کیوں ایسا ہندوانہ ماحول بنایا۔ تو ان کے لیے دنیا آخر دونوں جگہ دردناک عذاب کی دھمکی قرآن کی روح سے ہے یا نہیں؟ چوتھا اور آخری اہم سوال، جو لوگ پہلی دوسری تیسری چوتھی شادی کو اللہ کا قرآن میں صاف کھلی اجازت ہے اور بخوشی اجازت ہے، اللہ نے کوئی ناراض ہو کے اجازت نہیں دی کہ تم کیوں کر رہے ہو، نہ کرو، تم کیوں یہ پھندے میں پڑھ رہے ہو۔ پورے قرآن میں حدیث کے سارے ذخیرے میں، قرآن کے سارے سپارے لام سے قل تلک الرسل لن تنالوا والمحصنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا قال وعلموا يعذرون ما من دابه وما بر ربما سبحان الذي قال لم يستغفر الناس قد فعل المؤمنون وقال الذين من خلقوا ظلما ومن يقنط فما لي فمن اظلم اليه رد حامم قال فما قد سمع الله تبارك الذي عما يسالون۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد حدیث کی ساری کتابوں، اس سارے ذخیرے میں، پورے قرآن حدیث کے ذخیرے میں آپ نے کہیں پڑھا ہو، کہیں سنا ہو، بڑے بڑے اہل علم، دنیا بھر کے اہل علم سے آپ نے، کہ اللہ رسول کی طرف سے دوسری تیسری چوتھی شادی کی طرف سے کوئی ممانعت آ رہی ہو؟ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک زوجہ مطہرہ نے کچھ بھیجا، دوسری نے غیرت میں آ کر اس کو حلوے کو پلیٹ کو پھینک دیا، توڑ دیا، اور جو ہے کافی وہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بڑے محبت سے، بڑے آرام سے اس کو وہ کیا، اور فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ اور ساتھ ہی یہ فرما سکتے تھے کہ میں نے تو کر لی ہے شادیاں اور بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، اے میری امت تم جو ہے اس مشکل میں نہ پھنسنا۔ اس قسم کا کوئی لفظ حدیث کے ذخیرے میں کہیں ملتا ہے آپ کو؟ اچھا جی، آپ نے بہت سوالات کیے ہیں، کچھ سوالات آپ کے موافق ہوں اور کچھ سوالات میں موافق نہیں۔ جی۔ اچھا، جو شادیاں کرنا تو بہت ضروری ہے، اچھا سمجھ میں آیا؟ بالکل ضروری ہے، 2 کرنا، 3 کرنا، 4 کرنا، اپنے استعداد کے مطابق، یہی قرآن اور حدیث کا ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ طالب ہے جی جی، جب شروع کیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جب شروع کیے ایک سے نہیں ہے، 2 3 4، ہاں شروع ہی 2 3 4، ہاں جی، ایک سے شروع نہیں کیا۔ ایک تو آخر میں یہ فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا، اگر تم عدل برابری نہیں کرو گے تو پھر ایک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی جی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہم کہتے ہیں جو مطلقہ ہو یا بیوہ ہو،
ان کے لیے جو سنت کے مطابق شادی کرنا ہے، یہ اسلام چاہتا ہے. لیکن میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ بھائی اگر انہوں نے شادی نہیں کیا تو وہ گناہگار ہے. نہیں، ہم یہ کہہ نہیں سکتے. یہی میرا جو آپ سے میں متفق نہیں ہوں. اچھا، سمجھ میں آیا؟ وہ کہ میں پاکدامن ہوں، میرے لیے بس یہ کافی ہے، اپنا خاوند سے میں پیار کرتی ہوں، میں دوبارہ نہیں کروں گی. اسلام کو زبردستی نہیں دے گی جب وہ پاکدامنی ہو. سمجھ میں آیا؟ لیکن بہتر کیا ہے کہ جب وہ بہتر، ہم اولا ما اولا، حرام جائز نہ جائز کی بات نہیں کہتے ہیں، لیکن اولا ما اولا، جو اولا شادی کرنی چاہیے جی، شادی کرنی چاہیے، یہی اولا ہے. اور یہ سنت ہے، یہ سنت، ٹھیک ہے نا؟ یہی سنت ہے. جتنا صحابہ جو ہم دیکھتے ہیں، ایک خلیفہ انتقال اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، ان کے بیویاں دوسرے صحابی شادی کرتے ہیں. ہاں بالکل، بہت آئے ہیں، بہت آئے. یعنی صحابہ کے دور میں کوئی عورت بیوہ مطلقہ بے نکاح نہیں رہتی، بالکل نہیں رہتی. بالکل، وہ اصل ہے. ہم جو ہندو پاک میں رہنے والے ہیں، ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم جو اگر اس عقیدے پہ کہ ہم اسی ہندو کا رواج پہ ہم ثابت رہیں گے تو یہ گناہ ہے، یہ پھر گناہ گار. لیکن اگر اس کا یہ نیت نہیں کہ ایسا رواج ہے نہیں، تو یہ میں ان کو گناہ گار نہیں کہتا ہوں. لیکن دیکھیں بہتر کیا ہے، میں نے بہت ساری بیواؤں کی یہ کہہ کر شادی کروا دی ہے. میں نے ان سے کہا دیکھیں آپ تو بچ جائیں گے اور بہت پاک دامنی کے ساتھ رہ جائیں گے، لیکن آپ کی دیکھا دیکھی، آپ کے محلے کی 10 خواتین زبان سے نہیں کہیں گی، لیکن عملاً اس کو دیکھ کر اس کے خاندان کی اور عورتیں شادی نہیں کریں گی. اور یہ اس موبائل کے ذریعے دن رات پوری دنیا کے خباثت کی دعوت مل رہی ہے. ہو سکتا ہے اس دعوت سے وہ غلط اثر لے کر غلط راستوں پہ چلے گی. ان کا گناہ بھی تجھے ہوگا کہ تو نے من سن سنتن سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ان مقدس ہستیوں نے زیادہ شادیاں کی، ان میں سے ایک ہستی بھی نہیں ان 5 ہستیوں میں سے، اور تمام صحابہ میں سے اکا دکا صحابی ملتے ہیں جن کی ایک شادی ہو، ورنہ تمام کے تمام صحابہ زیادہ شادیوں والے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے مردوں کو 2 3 4 شادیوں کی اجازت دی، تو وہ جو کس مخلوق سے شادی کرنی ہے، دوسری تیسری چوتھی شادی؟ وہ خلائی مخلوق ہے جس سے شادی کرنی، بنی آدم سے. وہ آسمان سے اتریں گی وہ عورتیں جن سے شادی کرنی، کس سے کرنی؟ اس سے ہوگی نا موجودی. بھائی کروڑوں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، سارے مرد ابھی نکاح کر لیں، کروڑوں عورتیں بچ گئیں، وہ کدھر جائیں گی؟ یا تو وہ حرام راستوں پہ چلیں گی، یا وہ گھروں میں گھٹ گھٹ کے مریں گی، یا دوسری تیسری چوتھی شادی کریں گی. کہ چوتھا کوئی حل نہیں، یہ 3 حل ہے، اور یہی بہترین حل ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا. جیسے اللہ نے مردوں کو 2 3 4 کی اجازت دی، اللہ کی قسم بخوشی اجازت دی، کوئی اللہ نے پابندی نہیں لگائی کہ پہلی بیوی بیمار ہو یا پہلی بیوی بد اخلاق ہو یا پہلی بیوی کو مسئلہ ہو. نہیں، اللہ نے فرمایا تمہیں 2 3 4 عورتیں اچھی لگتی ہیں ان سے شادی کرو، بس تم عدل کرنا. یہ تھوڑی سی پابندی لگائی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی کو ہے عدل کا خطرہ، شاید میں عدل نہیں کر سکتا، لیکن اب یقیناً گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، یقیناً اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کی قسم وہ عدل کا جو خطرہ ہے نا، وہ ویسے شیطانی بس ہے، خطرہ نہیں، وہ عدل کرے. بھائی یہ ہم نے، ہمارا والد صاحب نے کیے ہیں. اچھا، اس نے اپنا حیات میں 4 کیے ہیں، ماشاءاللہ. میرا تایا نے بھی کیے ہیں، میرا دادا نے بھی کیے ہیں، اور میں نے 3 ہیں. ایک دفعہ ان کا لڑائی نہیں، ہم نے نہیں دیکھا اپنا والدین کا جو ماں ہوتی ہے آپس کے، اور میرے جو بیگمات ہیں جو موجود ہیں، میرا گھر والی، ماشاءاللہ، بلکہ ایک سائڈ میں ہم رہے، کمرہ الگ ہے لیکن کچن ایک ہے، ماشاءاللہ، دسترخوان ایک ہے، ماشاءاللہ. تو عدل کا تمہارا اندر ہے کہ بھائی صبر رکھنا ہے، جو بھی لانا برابر ان کو دینا ہے. الحمدللہ. دل کا بات، دل کا معاملہ تو یہ ہمارا قبضے میں ہے، تو اس کے اللہ نے بھی قرآن میں یہ حکم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. ان کے پاس کپڑا دینا ہے، ان کے پیسے دینا ہے، کریم دینا ہے، تو وہ برابری، وہ برابری. ہاں جی یہ برابری ہے. یہ جو اس کا نام کہ رات کے باری باری لگتی ہے، ہاں اس میں برابری، یہ برابری. ہاں جی. تو یہ ہر آدمی اگر اس کا اندر ایمان ہو تو وہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. کہتے میں نہیں بھائی تو کیوں کمزور ایمان بنے. اچھا میں وہ ایک بات پوری کر رہا تھا کہ جب مردوں کو اللہ نے اجازت دی، اسی طرح اللہ نے عورتوں کو بھی کہا تم دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ. ہے، ہاں ہے، اشارۃ النص سے ثابت ہے یہ بات. یہ تو اس کا نام کیا مطلب، وہ ایک خاوی سے شادی کرے، اگر وہ طلاق ہو گیا یا فوت ہو گیا دوسرا کر سکتے نہیں. جیسے اللہ نے مردوں کو کہا 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو، اسی آیت میں اشارتاً عورتوں کو بھی حکم ہے تم دوسری تیسری چوتھی بیوی بن سکتی ہو، بن سکتی ہو نا. اشارتاً حکم ہے کہ تم دوسری تیسری چوتھی بیوی بن سکتی ہو. وقت ایک نہیں مطلب ہے کہ دوسری جگہ آ سکتی ہو ایک مرد کے نکاح. میں یہ کہہ رہا ہوں، ہاں جو مطلق یا یا بیوہ یا کماری بھی ہو،
कंवारी भी हो वो भी जो है यानी मतलब एक मर्द कि तुम दूसरी आप थोड़ा समझे मेरे लिए मुश्किल है हाँ यानी नहीं हो तुम दूसरी बीवी बन सकती हो तीसरी बीवी बन अल्लाह ने इशारतन औरतों को हुक्म दे दिया नहीं कि तुम दूसरी के लिए ओपन है ओपन है कि तुम दूसरी तीसरी चौथी बीवी बनो अच्छा इसी तरह अब समझे अच्छा तीसरी बात यह है जब अल्लाह ने मर्दों को भी हुक्म दे दिया कि तुम दूसरी तीसरी चौथी शादी कर सकते हो बखुशी इजाजत है मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है कि तुम करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा नहीं और औला है ये अगर ये औला बेहतर होता अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन सहाबा किराम इसको कभी इख्तियार न फरमाते ये औला है अल्हम्दुलिल्लाह और फिर उसके बाद जो है औरतों को भी इजाजत मिल गई कि दूसरी तीसरी चौथी बीवी बन सकती हो इसमें तुम नाराज हो तुम दूसरी बीवी बनी इस बंदे की या तीसरी बीवी बनी दो होते हुए तो ये चौथी बीवी बनी तुमसे मैं नाराज हो जाऊंगा कहीं ऐसी कोई बात नहीं बल्कि अल्लाह ज्यादा खुश होंगे अच्छा इसी तरह जो औरतों के लवाहिद उनके सरपरस्त हजरात हैं उनके वालिदैन हैं या उनके चाचा मामे हैं या उनके दादे नाने हैं उनको भी गोया कि अल्लाह ताला इस आयत की रूह से हुक्म दे रहा है इशारतन कि तुम अपनी बेटियों की अपनी भतीजियों की भांजियों की अपनी पोतियों नवासियों की दूसरी तीसरी चौथी जगह शादी कर सकते हो एक बात है जी ये मैंने बात ठीक कही सबर करो मैं आपको बता रहा हूँ जी जी मेरे जो बड़ी बेटी है माशाल्लाह मैंने उनको शादी करवाया अच्छा मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह नाना हूँ अभी बेटा हूँ माशाल्लाह नाना दादा हूँ जो माशाल्लाह मेरा जो पहली बेटी है ना 16 साल में उनको शादी करवा दी माशाल्लाह बहुत अच्छा अभी बहुत उनको दो बच्चे बच्चियां हैं माशाल्लाह माशाल्लाह तो ये मेरे बेटी ने उनको शादी करवाया ऐसे आदमी से जिसका उसका पहले 2 बीवियां थी मेरा मौजूद तीसरा सुभान अल्लाह मेरा जाती हमारे बेटी है। पाकिस्तान में मेरे भी जाती बेटी है उनको उम्र कितना है 16 साल में उनको और शादी करवाया आपने ये तीसरी मतलब जगह नहीं है कि हमें मेरा कमी है उनको खिला नहीं सकता पिला नहीं सकता ये नहीं तीसरी जगह बनाया हाँ जी हमारे उस पाकिस्तान आदमी में भी उसके पास पहले 2 बीवियां थी और उसके बेटी निकाह में जो- दिया। हाँ जी उनके निकाह में उनको दिया जो तीसरी है तो और आपकी- मेरी बेटी सबसे छोटी थी आपकी 16 बेटी साल। तीसरी और जगह अभी गई, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा उनको सलामत दौलत दी है अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा सलामत है बिल्कुल ठीक है खुश तीसरी है जगह में जाकर खुश है। मर नहीं गई क्यों मरेगी अच्छा वो जुल्म पे नहीं हो हमारे रहा। पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला के फजल करम आमीन। से ऐसे हजरात पैदा हो चुके हैं जो अपनी बेटियों को बहनों को आमीन। दूसरी तीसरी आमीन। चौथी जगह दे रहे हैं आमीन। और मैं करोड़ दफा अल्लाह की कसम उठा के ये दावा कर सकता हूँ जो पहली बीवी बनती है जो जैसे अल्लाह उसका रब है और उसको खुशियां देता है और देंगे इसी तरह जो दूसरी तीसरी चौथी जगह बीवी बनेगी अल्लाह ताला अपने फजल करम से अपने लामहदूद खजानों से अपनी कुदरत कामिला से उनको भी अल्लाह ताला खुशियां रहमतें बरकतें जरूर अता फरमाएगा बल्कि ज्यादा खुश होगा अल्लाह ताला कि एक छोटी सुन्नत को जिंदा कर रहे हमारे उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सियालकोट के दोस्त हैं फैक्ट्री ओनर हैं उनकी 4 शादी हैं उनकी बेटी उन्होंने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मेरे से बात की मैंने कहा जैसे तुमने 4 शादियां कर रखी हैं अपनी बेटी को भी दूसरी तीसरी चौथी जगह दे सकते हो ला युमिनु अहदुकुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक जो अपने लिए पसंद करो अपने भाइयों के लिए पसंद करो तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये जो तरगीबें चलती हैं ये दावत चलती है तहरीक चल रही है निकाह आसान तहरीक इसकी बरकत से अल्लाह के फजल करम से हमारे हिंदो पाक में भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में इस्तेदाद पैदा हो चुकी है हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कहा दूसरी के लिए मैं तैयार हूँ मैंने दूसरी वाला दिखाया बंदा अच्छा है जी तो कहने लगा नहीं यार तीसरी चौथी वाला भी दिखाओ क्योंकि दूसरी वाला जरा थोड़ा हिल जाता है उसको थोड़ा सा हिलाया जाए ना वो हिल जाता है लेकिन जो तीसरी चौथी के लिए आ रहा है वो बाहिम्मत है वो हिलने वाला नहीं है तो वो उस तीसरी चौथी वाला वो ज्यादा बहादुर है वो दिखाओ अल्लाह ताला के फजल करम से मौलाना हमें रश्क आता है आपके मुल्कों में गए हमने देखा हर बंदा 2-3-4 शादियों वाला आपके मुल्कों में हमने आप जैसे छोटे छोटे बच्चे जवान अभी 14, 15, 16 साल के और उनकी 2-2 शादियां हमारे इस मुल्क में अल्लाह की कसम इन सोसाइटियों में हमने देखे 14-15 साल के नौजवान हमसे जब दावत तबलीग के निस्बत से उनसे तारुफ होता है और उनसे गपशप होती है फिर हमसे मसाइल पूछते हैं बातों बातों में वो बताते हैं हमें कि हमसे 5-5, 7-7 हमारी दोस्तियां चल रही हैं और हमारी जवानी से पहले हमारा बुढ़ापा आ चुका है और हमारी टांगों में से जान निकल गई है अल्लाह का भाई देखते ही अल्लाह की लानत बरसती है लानल्लाहु नाज़िर वल मंज़ूर इलैहि जो देखे उस पर भी अल्लाह की लानत बरसती है जो देखने के लिए अपने आप को पेश करे उस पर भी बदबख्त पर अल्लाह की लानत बरसती है सिर्फ देखने पर लानत बरसती है जो गुनाह के आगे इर्तिकाब करते हैं उन पर अल्लाह की कसम अल्लाह का गुस्सा गजब और क़हर बरसता है और जो शादी कर लें है जी और फिर अल्लाह उनकी टांगों में से जान नहीं वो तो वैसे ही जान निकलेगी उनकी लेकिन जो शादी करते हैं नौजवान बच्चे बच्चियां अल्लाह पाक के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह पाक उन पर रहमत बरसती मियाँ बीवी दोनों को मोहब्बत आपस में एक दूसरे को मोहब्बत से देखते हैं
اللہ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اللہ پاک اس وقت تو دعائیں کریں، دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر بھی اب نوجوانوں میں، بچوں میں شادیاں جلدی کرنے کا ہماری نکاح آسان تحریک کا 4 نکاتی فارمولہ، بچوں کی شادیاں جلدی کریں. نمبر 2 رسم و رواج سے پاک کریں. نمبر 3 عمر کے ہر حصے میں ہر مرد عورت شادی کے ساتھ رہے. کوئی انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، تمہارے جو مرد عورتیں بے نکاح سب کے نکاح کر دو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ. پڑھو آگے، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ وعدہ کر رہے ہیں. وعدے کی. سبحان اللہ. وکان وعد ربی حقا، اللہ وعدہ پکا سچا وعدہ کر رہا ہے، میں تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں میں استعداد پیدا ہو رہی ہے. دوسری تیسری چوتھی شادی کے لیے لوگ پاکستان میں بھی آپ کو سن کے خوشی ہوگی. الحمدللہ رواج بن رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگ خوشی خوشی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. اللہ پاک سے آپ مولانا دل سے دعا کر لیجئے. آپ چونکہ ماشاءاللہ اس ملک سے ہیں جہاں پر یہ سنت عام ہے. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين. وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا من كل شيء سواك وامنا بالاحسان ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. آمين. انك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وانا لا نثق الا بك يا ارحم الراحمين. آمين. وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين امين.